اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار اور آپ کا خادم مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے، جو در حقیقت شہادت ہے، اور ایک شخص کی ضرب لگنے کی وجہ سے آپ علیل ہوں، اور اسی علالت میں آپ اس دنیا فانی سے چلی گئیں۔ آپ تین روایات ہیں، آپ جو ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 40 دن بعد یا 75 دن بعد یا 95 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوں۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وقت قریب آیا تو نہ ہی معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر کا عرضہ لاحق ہوا، بلکہ آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو قبر رسول پر لے گئے۔ اپنے دونوں شہزادوں کو، اپنے دونوں پیاروں کو اپنے بابا کے مزار پہ، اپنے بابا کی قبر پہ، یعنی حسن حسین کی نانا کی قبر پہ، پیغمبر کی قبر پر ہاتھ پکڑ کر آپ لے گئے، اور قبر و منبر کے درمیان آپ نے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھی۔ رسول کی بیٹی نے قبر اور منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ علی، فاطمہ اور جناب حسن حسین قبر رسول پر تھے، اور بی بی نے کہا کہ میرے بچوں، تم اپنے بابا کے پاس یہاں پہ بیٹھو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے وہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں موجود تھے۔ پھر وہاں سے آپ گھر آئیں۔ ظاہر ہے کہ گھر آپ سنتے رہتے علماء سے کہ آپ کا جو دروازہ ہے وہ بالکل گھر کے ساتھ ہی کھلتا ہے، مسجد میں کھلتا ہے، تو آپ گھر آ گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، اپنے بابا کی چادر اٹھائی بی بی نے، اور آپ نے غسل فرمایا۔ آپ غسل کرنے کے بعد جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا، دونوں لفظ تاریخ میں مل جائیں گے کہ بچا ہوا کفن تھا یا بچا ہوا آپ کا لباس تھا، وہ آپ نے زیب تن کیا، آپ نے پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر طیار آسمہ کو آواز دی۔ آسمہ نے عرض کی، بی بی میں حاضر ہوتی ہوں، بی بی میں حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، آسمہ تم مجھ سے الگ نہ ہونا، آسمہ تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس حجرے کے اندر جاتی ہوں اور اس کے بعد میں آرام کرنا چاہتی ہوں، میں لیٹنا چاہتی ہوں، میں اس حجرے میں جا رہی ہوں اور میں لیٹوں گی۔ جب ایک ساتھ گزر جائے، جب ایک ساتھ گزر جائے، ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو سمجھ لو کہ میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اور آسمہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آسمہ سے یہ بھی کہا کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ 3 آوازیں دینا ایک ساتھ کے بعد، اگر میری کوئی آواز نہ آئے، اگر میری آواز نہ آئے، اگر میں اس کا جواب تمہیں نہ دوں، تم مجھے پکارو 3 مرتبہ اور میں تمہیں اس کا جواب نہ دوں، تو پھر تم حجرے کے اندر چلی آنا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب میری آواز نہ آئے اور سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں، میں اپنے بابا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئی، جہاں میرے رسول کھڑے ہوتے تھے، میرا نبی کھڑا ہوتا تھا، اس مقام پہ فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی
اور پھر یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے ملت تشیع کی خواتین، ہے عالم اسلام کی خواتین، تم کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ اب اسی جگہ پہ بابا کے مزار اور منبر کے درمیان جاتی ہیں تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، گھر آتی ہیں تو اس حجرے میں پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدہ ہی میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو آسمان نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن حسین کی ماں، اے دختر رسول خدا۔ آسمان نے اپنا گریبان پھاڑا اور ایک مرتبہ صحن جناب فاطمہ زہرا میں آ گئی، حجرے سے نکلی مادر گرامی، ایک انتقال ہو گیا، جناب حسنین کی مادر گرامی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ اتنے میں شہزادے آتے ہیں، پوچھا آسماں ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی حجرہ میں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ مادر گرامی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، مائیں سب کو پیاری ہے نا، آپ کو بھی پیاری ہے تو حسن حسین کو فاطمہ زہرا جیسی ماں پیاری نہیں ہوگی؟ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، اپنے بابا علی کو اطلاع دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو خبر دی، آپ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ جب علی کو خبر ملی نا، علی صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بحال پریشان گھر پہنچے، دیکھا اسماء سرہانے بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا، رسول کی بیٹی کے سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا اور دشمنوں کو میرے دفن کی خبر نہ ہونے دینا۔ اس میں جو یہ بھی لکھا تھا اس رکے کے اندر، عزیزو، اے جناب زہرا کے عزادارو، کہ تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں علی، تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی ان تمام اولادوں کو سلام کرتی ہوں۔ قیامت تک آنے والی اولادوں کو بی بی نے آخری سلام کیا کہ میں اپنی تمام اولادوں کو یعنی سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوگی۔ بی بی ہم تمہیں یاد رہے، ہم جیسے حقیر فقیر یاد رہے، ہم پہ سلام کر کے گئی، علیکم السلام، علیکم السلام، اے دختر رسول ہمارا بھی آپ پہ سلام۔ بس عزیزو، جب رات ہوئی تو حضرت علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی اور بنا بر روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا علی نے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا ہے۔ بس حضرت علی نے فاطمہ کو رات کے وقت دفن کر دیا اور وغیرہ وغیرہ کو شرکت کی اجازت نہ دی، نیز دفن کی بھی اطلاع فاطمہ کی وصیت کے مطابق نہ دی جو کہ حضرت فاطمہ نے خود وصیت فرمائی تھی۔ یہ سب کچھ حضرت علی نے خود سے نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے، گویا کہ رسول کی بیٹی اتنی ناراض گئی ہیں، بتا دیا قیامت تک آنے والے سادات کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے ماننے والوں کو کہ کبھی بھی ان سے محبت نہ کرنا کہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے۔ عزیزو، حضرت علی بہت روئے، بہت گریہ کیا، بہت غمگین ہوئے۔ بس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وغیرہ وغیرہ سے ناراض ہو گئیں، بالکل دنیا سے ناراض گئیں اور ان سے ترک تعلق کر لیا۔ یہ سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے باتیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر بار کہہ رہا ہوں، تحقیق کرو، دیکھو، پڑھو، حق کو پہچانو کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ مدینے میں کیا ہوا۔ چھپاتے ہیں لوگ،
हाँ, हक के ज़हरा को छुपाने की कोशिश करते। एक दौर था बिल्कुल मानते ही नहीं थे कि वो दरबार गई थी या नहीं थी, लेकिन आज इतना तो उन्होंने मान लिया लोगों ने कि हाँ गई थी। और फिर ये क्या नहीं, वो ये था और वो था, और ये माल फलां का था, रसूल कोई माल नहीं छोड़ते, लिहाजा वो मुकदमा था और उसमें जनाब फातिमा जो है वो मुतालबा करने गई थी। यानी एक बात को उलझाया गया, उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुतुब सारी की सारी इन बातों को उलझने नहीं देंगी। रसूल की बेटी का हक पर होना रोज़े रोशन की तरह वाज़े है अजीजों, और कभी भी मरते दम तक आप इन पे नाराज गई हैं, आपने इनसे बात नहीं की है, और इन वगैरह वगैरह से नाराज गई हैं आप। और इनको भी वगैरह वगैरह को भी ये इल्म था कि वो कोशिश करते रहे, इन अशखास को भी इल्म था कि फातिमा ज़हरा रसूल की बेटी हमसे नाराज है, हम पे गजबनाक हैं, और कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से फातिमा राजी हो जाएं। एक दफ़ा माफ़ी मांगने के लिए भी गए है और इज़्न हुजूरी भी चाहिए थी, आपने मिलने से इनकार कर दिया। हजरत ज़हरा ने मिलने से इनकार कर दिया और इनके सलाम का जवाब तक न दिया, और आपने मुंह उस तरफ फेर लिया और ये फरमाया कि मैं जिंदगी तुम पर बद्दुआ करती रहूंगी और बाबा जान से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये जुमले बीबी ने कहे थे, और बीबी आखिर इस दुनिया फ़ानी से इस तरह से रहलत फरमा दी। इंशाअल्लाह आगे कुछ और भी बयान होगा, जिसमें आपका जनाजा भी बयान किया जाएगा और हज़रत फातिमा के शुरकाए जनाजा के मुतालिक भी बात की जाएगी। आप ये देखा करें, सुना करें कि ये आखिरत का तोशा है, ये आखिरत में काम आने वाली चीज़ें हैं। दुनिया में तो 4 दिन है, गुजर जाएंगे, मर जाना है। ये पाक ज़हरा का नौकर बन के, गुलाम बन के गुजारें और पाक ज़हरा से वफ़ा करके दिखाएं। और उनसे वफ़ा यही है कि हमारी औरतें उनकी सीरत पे अमल करें, और उनके तमाम दुश्मनों से हमारे औरतें और मर्द जो कि ज़हरा का चाहने वाला है, बतूल का चाहने वाला है, नबी की बेटी को वो वलिया मानता है और जन्नत की औरतों की सरदार मानता है, जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, तो अगर वो मानता है तो फिर उनके दुश्मनों से दूर रहे, उनको दुश्मनों को न माने हैं। तो यही तौर तरीक़ा होना चाहिए अजीज़ों, यही इंसानियत है। और खुदावंद मुताल हम सबको फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत अता फरमाए और उनको समझने की तौफीक हमें अता अल्लाह फरमाए कि फातिमा ज़हरा के ये जो मसाइल को लोग उलझा रहे हैं, इन बातों को उलझा रहे हैं, वो हम न उलझने दें और हक़ को वाज़े बयान करते रहे हर जगह शाइस्ता अंदाज में। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं है, अमन व अमान के साथ। और उलमा ने कहा है कि शाइस्ता अंदाज में तारीख़ को आप बयान कर सकते हैं। बस ये है कि ख्याल है हमें इस मुल्क के अंदर कोई फसाद ना हो, झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो, क्योंकि लोग बहाने तराशते हैं यहाँ एक दूसरे पर हमले करने के। इसलिए दलाइल मौजूद हैं और बहुत सारे मेरे अहले सुन्नत बरादरान के बड़े बड़े उलमाए किराम मुतवज्जे हो गए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पे बीबी को हक़ पे जाना है और बीबी के मुखालिफिन को ख़ता पे जाना है। तो बस इतनी ये कामयाबी इसलिए हुई कि आपने अय्याम फ़ातिमिया की मजालिस बर्पा की, आपने अय्याम फ़ातिमिया लोगों तक उन मजालिस को पहुँचाया, उन तारीख़ के गोशों में से निकाल कर वो वाक़ियात लोगों तक पहुँचाए। तो आज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत को भी वाज़े किया, उनकी अज़मत को भी वाज़े किया, उनकी शान को भी वाज़े किया और उन पे होने वाले मज़ालिम को भी वाज़े किया। सारे लोग मुतवज्जे हो गए और बहुत सारे लोग मकतबा अहले बैत को कबूल कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, पहचान रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। हम किसी का मज़हब तब्दील जोर ज़बरदस्ती नहीं करवाते, लेकिन मुसलमान इंसाफ तो कर, देख तो सही ना हुआ क्या है मदीने में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।